امریکہ کی پہچان اسٹیچو آف لبرٹی، اس کو کس خاتون کی شکل دی اور اس کا اس اسٹیچو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اسٹیچو آف لبرٹی کیوں بنایا گیا تھا، کب بنایا گیا تھا، اس کی تعمیر پر کتنا خرچ آیا، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئیں اور یہ کس ملک نے امریکہ کو تحفہ دیا تھا، وی لاگ پر آج ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جو مشہور بلڈنگز ہیں اس میں اسٹیچو آف لبرٹی کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ ناظرین، 4 جولائی 1776 کو جب امریکہ کو انڈیپینڈنس ملی، اس کو آزادی ملی اور وہ ایک اسٹیٹ کے طور پر ابھری، تو اس امریکہ نے بہت جلد ترقی کی اور پوری دنیا میں اس نے اپنے آپ کو سپر پاور کے طور سے بنوایا۔ 100 سال کے بعد فرانس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے شروع کیے اور اسی کے نتیجے میں پھر انہیں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم فرانس والے ایک تحفہ جو ہے وہ امریکہ کو دیتے ہیں تو وہ کون سا تحفہ ہونا چاہیے جو رہتی دنیا تک کئی صدیوں تک امریکہ کے پاس بھی رہے اور پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور پھر انہوں نے 9 سال کی کنسٹرکشن کے ساتھ 25,000 کلو گرام وزنی جو ہے وہ ایک مجسمہ تیار کیا جس کو اسٹیچو آف لبرٹی کا نام دیا۔ یہ فریڈم، انسپریشن اور ہوپ کی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس کی کنسٹرکشن پر 9 سال میں آج کے دور کے مطابق تقریباً 35 سے 38 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے۔ اس کو کیونکہ یہ بہت زیادہ وزنی تھا، 25,000 کلو گرام اس کا وزن تھا، اس لیے اس کو کیونکہ اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی بائی ایئر تو چیزیں نہیں جاتی تھی، تو اس کو شپ کے ذریعے امریکہ بھجوایا گیا اور اس کو پھر 305 پیسز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور اس کو بائی شپ امریکہ پہنچایا گیا۔ یہ مجسمہ 1885 میں امریکہ پہنچا اور وہاں اس وقت کے جو صدر تھے جن کا نام گروور کلیولینڈ تھا، ان کے یہ مجسمہ حوالے کیا گیا اور آج تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مجسمہ نیو یارک کا جو ساحل ہے دریا کا، وہاں پر یہ لگا ہوا ہے جہاں 30 ملین کے قریب سیاح آتے ہیں، اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ پہلے براؤن کلر کا تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر برونز کو اس طرح سے انویلپ کیا گیا ہے، اس کو اس طرح سے انریپ کیا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تغیرات ہونے کے بعد اس کا رنگ آہستہ آہستہ گرینش بلو یا بلوش گرین جو ہے وہ اس وقت یہ شیڈ دیتا ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ خاتون کون تھی جس کی شکل جو ہے وہ اس جو سنگ تراش تھا جس نے اس کو بنایا تھا، اس نے اس کو کس خاتون کی شکل دی اور وہ خاتون کون تھی۔ یہ مجسمہ فرانس سے لایا گیا تھا۔ فرانس کا اس وقت ایک مشہور ایک جو سنگ تراش تھا، جو اسکلپٹر تھا جس کا نام فریڈرک آگسٹ بارتھولڈے تھا، اس نے یہ مجسمہ تیار کیا تھا۔ ایک لڑکی وہاں کی فرانس کی مشہور ماڈل تھی جس کا بیک گراؤنڈ جو بہت ایک ہمبل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی والدہ جو ہے وہ ایک مٹھائی کی دکان میں کنفیکشنری شاپ میں ہوتی تھی، والد بھی جو ہے وہ ایک سمپل سے ایک لیبر تھے۔ اور پھر یہ ترقی کرتی کرتی جو یورپ کی جو ہے وہ خوبصورت ترین خاتون، جیسے بروک شیلڈ کا نام لیا جاتا ہے، جیسے ایشوریا رائے کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے حسن کے چرچے بھی 18ویں صدی میں یورپ میں عام تھے۔ اگر آپ اس مجسمے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر چہرے پر کوئی مسکراہٹ، کوئی اسمائل، کوئی گلو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور انتہائی ڈیفرنٹ فیس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو سنگ تراش تھا، بارتھولڈی جس کا نام تھا، اس کو بھی یہ اداکارہ یا یہ ماڈل بہت زیادہ پسند تھی، لیکن چونکہ اس کی جو شادی تھی وہ اس وقت کے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سنگر سلائی مشین آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس وقت جب اس کی نئی ایجاد ہوئی اور آئزک سنگر جنہوں نے اس سلائی مشین کے جو موجد تھے، تو جب ان کا نام ہوا تو انہوں نے پھر اس ماڈل سے شادی کی۔ تقریباً 12 سے 13 سال تک ان کی شادی چلی، 1875 سے 1887 تک یہ ان کی بیوی رہیں اور اس وقت اس لڑکی کی عمر صرف 22 سال تھی، جبکہ جو آئزک سنگر تھے ان کی عمر اس وقت 52 سال تھی۔ جب وہ بوڑھے ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد 14 ملین ڈالر، اس دور میں 14 ملین ڈالر کے جو ایسٹس تھے وہ بائی لا جو ہے وہ اس خاتون جو آئزابیلا ہیں ان کے پاس آ گئے۔ آئزابیلا جو ہے اس طرح فرانس کی جو ہے وہ امیر ترین خاتون بنی اور پھر اسے ڈیوک یا ڈچس کے برابر جو ہے وہ اس کو عزت دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جو اسکلپٹر تھا وہ اس سے شادی تو نہ کر سکا، لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے اس خاتون کے چہرے کو جو ہے وہ مجسمے میں ڈال دیا اور آج 200 سال کے بعد بھی یہ جو آئزابیلا ہیں یہ اسٹیچو آف لبرٹی کے سمبل کے طور پر امریکہ کی پہچان بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے کتنا۔
اس کی اونچائی یہ تقریباً مینار پاکستان سے ڈبل اس کی ہائٹ ہے، 193 میٹر، جو کہ تقریباً 500 فٹ سے زیادہ وہ جو ہائٹ اس کی بنتی ہے۔ اس میں کاپر کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں آئرن اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے نیچے جو آپ کو ماربل نظر آئے گا اس میں بھی گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے، تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ موسم اور خاص طور پہ جب بجلی گرتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کریکس وغیرہ نہ پڑیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی تھی اسٹیچو آف لبرٹی کی اور اس خاتون کی جس کا نام آئزابیلا بوائر تھا، جس کی 62 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اس دوران اس نے 3 شادیاں کیں اور یوں وہ خاتون اس اسٹیچو کی شکل میں امر ہو گئی، اور یہ اسٹیچو بھی دنیا میں امر ہو گیا۔ آج دنیا میں اگر ہم 5-6 مشہور بلڈنگز کا ذکر کریں تو اس میں ایک اسٹیچو آف لبرٹی بھی آتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ انفارمیٹیو ویلاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔